السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ بہت ساری خبریں ہیں جی، ان میں سے منیب صاحب پھر میری نظروں سے گزرے ہیں، ان کے اوپر کو بات کروں۔ اچھا زئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں داخل ہوئے ہیں، اور اب منیب صاحب نے جو بات کی نا، وہ ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں، وہ میرا دھیان اس طرف پھر دوبارہ چلا گیا۔ غیر ملکی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں لائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میں سٹارٹ جو کروں گا وہ عادل راجہ سے اور شہزاد اکبر صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خبر جی، جو جیو نیوز نے خبر بریک کی ہے اپنے ریسورسز سے، جو ان کو اطلاعات، جو ان کو خبر ملی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے، مرزا علی شاہ صاحب نے جو کی ہے، وہ انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے 24 تاریخ والا، 24 دسمبر کو بھی ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ جو حملہ ہے وہ 24 تاریخ والا حملہ جو ہے نا، وہ کوآرڈینیشن کر کے کیا گیا، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، کیونکہ وہ سائملٹینیسلی عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب پہ کیا گیا۔ اب بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ کوآرڈینیٹڈ ایک حملہ کیا گیا اور دونوں کو یہ اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دونوں حملے ایک ہی وقت میں ہونا، دونوں کا 8 بجے ہونا، ایک ہی دو بندوں کے اوپر ہونا، ان دو بندوں کا تعلق جو ہے وہ DGISPR ان کی ڈیمانڈ کر چکے ہوئے، پاکستان کی وزارت داخلہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے، محسن نقوی صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے، اور DGISPR بھی ان کے بارے میں تصاویر لگا کے بتاتے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ایسے میں دھیان کدھر جائے گا؟ دھیان سارے کا سارا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائے گا، آپ کی ایمبیسی کی طرف جائے گا۔ آپ نے جو یہ گند کھولا ہے، اور یہ سلو ضرور چل رہا ہے پروسیس، یہ ان کا عادل راجہ والا جو کیس ہے اور شہزاد اکبر صاحب والا، یہ تھوڑا سا سلو ضرور چل رہا ہے، لیکن اس میں تیزی آ جانی ہے، اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ اور اگر کسی کے فیصلے میں نتیجے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ غیر ملکی جو ایجنسیز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑے بم شال ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کا اس وقت سامنے آنا اور بھی موٹر ہے۔ میرے لیے بڑی حیران کن چیز ہے، میرے لیے بڑی حیران کن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا ساری میں یونائٹڈ نیشن نے جس طرح سے پاکستان کی حکومت کے خلاف اپنے کیسز بنائے، اور عمران خان کے بارے میں ان کے ورکنگ گروپ کی جو فائنڈنگز ہیں، اور جو سینٹ کے امریکہ میں جو سارا کچھ ہوا ہے، اس میں ان تمام اپیلوں اور اب اس تمام سٹرگل میں اس تمام الزامات جو ان کے اوپر لگ چکے ہیں، یورپین یونین کے اندر جو انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے کہ ان کی جو ایک لسٹ ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہ کرتے ہوئے GST+ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا پاکستانی گورنمنٹ نے، ابھی تک ان کے پاس ہے، ریویو میں کیا بنے گا مجھے نہیں پتا۔ پھر ان کی الیکشن کی رپورٹیں چھپائی جانا، یہ تمام چیزوں کے جو چیزیں ہیں وہ سارے اگر ہم ملا کے دیکھیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ عاصم منیر کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ اس قتل و غارت گری کو سپورٹ کر رہی ہیں، ورنہ یہ پروسیس تھوڑا سا تیز بھی ہو سکتا تھا، دنیا کے حالات بھی ہیں اس میں بھی تیزی ہو سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حتمی نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجہ بڑی تیزی سے نکلے گا، اور یہ نتیجہ اس کا جو ظلم و زیادتی ہے، یہ باہر جو احتجاجات ہو رہے ہیں، لوگ جو سردیوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور جو اپنے ملک کے لیے جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کا، اور جو یہ ظلم ٹرانس نیشنل ریپریشن کی شکل میں غیر ملکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر عادل راجہ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے، جو کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا، اور وہ نتیجہ نکلنا پاکستان کے اندر سے۔ پاکستان کے اندر اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ اچک زئی اور جو ہیں علامہ ناصر عباس، وہ پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں، وہ پنجاب میں ہیں، اور پنجاب میں ان کے کچھ ایسی تصاویر جو آ رہی ہیں کہ جو ان کا استقبال کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اس کو مہم کو لے کے چلنے کے لیے یہاں پہ ایمان ہادل مزاری اس کو لیڈ کریں گی، اس کو صنم بلوچ اس کو لیڈ کریں گی۔ یہ انسانیت کا معاملہ ہے، اس میں صنم بلوچ کا ایمان ہادل مزاری وہ PTI کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، PTI کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ٹوٹلی ختم ہو، یہ PTI کا آئین نہیں ٹوٹا، یہ قانون PTI کا نہیں ٹوٹا، یہ جو ظلم زیادتی اسمبلی PTI کی جو ہے وہ ان کی تقدس کو پامال نہیں کیا گیا، پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کے عدالتوں کے ساتھ کچھ ہوا، یہ PTI کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، اور ان عدالتوں کی آزادی کے لیے، پاکستان کی عوام کی سپریمیسی کے لیے اس جنگ میں تمام لوگوں کو شامل ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب جو آ رہے ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا چاہیے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ایک گوریلا وار کی شکل اختیار کرے گی،
پاکستان میں آنے والے دنوں میں آثار یہ بتا رہے ہیں جو جس طرح کے پکڑ دھکڑ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جن زی جو ہے وہ اب آپ کو لینے کے دینے جو ہے نا پڑ جائیں. میں سر اپنے تعالیٰ کا چنگے رکھے ہیں جن زی نا تاکہ میرے پاس نہ کتے آ جائیں. سو یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچتے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جی اس پہ عمل درآمد ہوگا. ایک چیز جو اس کافی عرصے سے جو میرے دماغ میں گھومتی ہے وہ ہے شٹ ڈاؤن ہڑتال اور وہ ہے پہیہ جام. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں بہت چھوٹا تھا تو پتہ لگتا تھا یہ آج ہم نے نہیں جانا کہ آج دکانیں ساری بند ہیں یا شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے. دکانیں بند ہوتی تھی تو اب نہیں جا رہے. آفس نہیں کھولنا. ماموں کا آفس ہوتا تھا ہمارے کا, وہ والد صاحب جایا کرتے تھے کچہری دار ادھر فیصل آباد میں. تو کہا جاتا تھا کہ جی آج دکانیں ساری بند, اور میں نے اپنی آنکھوں سے بازار بند دیکھے ہیں بالکل سناٹا. یہ وہ ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں تو کیا آج نہیں ہو سکتی؟ آج نہیں ہو سکتی. جب پاکستان میں عمران خان کی پاپولیرٹی 90% آج نہیں ہو سکتی. صرف ہم ایک چھوٹی سی ہم ایک اپنے کمفرٹ زون کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. ہر بندے کو اپنا اپنا جو ہے نا حساب دینا. پھر پہیہ جام ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں, روڈوں پہ بلاکیڈ ہو جاتی تھی, روڈ بلاک ہوتی تھیں, کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا. اس قسم کی ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں. لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا یا ایسا کرنے نہیں دیا جا رہا, یہ بڑا سوالیہ نشان. اور میرا خیال آنے والے دنوں میں ہمیں اپنا پہیہ دان ہڑتال کی طرف جائیں. ہم پکڑ دھکڑ کے معاملات کو یہ نا اس کو منیمائز کرنے کے لیے, کم سے کم کرنے کے لیے, اور قتل و غارت گری جو گولیاں چلا دیتے ہیں بندوں کو, جو فائر مارتے ہیں, میرا خیال ہے کہ پہیہ جام ہڑتال جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح کشمیر نے بند کیا ہے کشمیر اپنے معاملات کے لیے, وہ اگر عمران خان کے لیے, پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے لیے اگر وہ اپنا رول ادا کریں تو بڑا افیکٹو ہوگا. اسی طرح کے پی کے کی حکومت جو ہے, کے پی کے جو عوام ہے وہ بھی اپنا رول ادا کریں تو بڑا ہی اچھا ہوگا. کیونکہ شٹ ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال جو ہے یہ ایک بڑا افیکٹو ٹول ہے احتجاج کا. اچھا جی, منیب صاحب نے پھر ایک چول مارتے کہتے ہیں یہ عوام نے غلط فیصلے کیے ہیں اور فوج اس کو صحیح کر رہی ہے. یہ دیکھ لیں آپ, یعنی عوام غلط فیصلے کیتے رہے, فوج سدھیاں کرے گی. آج تک کوئی ایک فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا, میں جتنا سمجھا ہوں عوام نے کوئی غلط فیصلہ کیا. عوام نے پھر غلط فیصلہ کیا کیا؟ پاکستان بنانے کا فیصلہ عوام نے کیا تھا, غلط کیا تھا. پاکستان کی عوام نے فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا, غلط کیا تھا. مجیب الرحمان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا, غلط کیا تھا. بھٹو کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا, غلط کیا تھا. بے نظیر کو حکمران بننے کا فیصلہ کیا, غلط کیا تھا. نواز شریف اچھا برا گندا جس طرح بھی وہ تو بعد کی باتیں, لیکن اس کو ووٹ دیا, اس نے غلط کیا تھا. تو عوام نے کہاں غلط کیا مجھے نہیں پتہ. یہ میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن یہاں پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں اچھائی اور برائی کو یہ جو مکس کیا جاتا ہے, میں یہ اکثر بات کرتا ہوں. یہ انہوں نے یہ بیچ میں سے بات نکل آئی, میں نے کہا کہ گل کے تو پڑھنا کہ دکھ تو پڑھنا, لیکن یہ میرے بات میں بھی آئی ہے, اس لیے میں کرتے ہوئے جاؤں گا. اچھائی اور برائی کو جو مکس کرتے ہیں نا سر جی, اس وقت یہ کرتے یہ ہیں کہ جی یہ نواز شریف اور عمران خان کو یہ کرتے ہیں. عمران خان کی جیل اور اس کی جیل میں بڑا فرق ہے. عمران خان کی حکومت گرانے میں نواز شریف کی حکومت گرانے میں بڑا فرق ہے. یہ پہلی عمران خان کی حکومت تھی جو کرپشن چارجز پہ نہیں گرائی گئی تھی, اور یہ پہلا کیس ہے جو کرپشن پہ نہیں بنا. یہ فیبریکیٹڈ کیسز اور سیاسی کیسز ہیں, اس لیے اس کو میں کہتا ہوں کہ اچھائی اور برائی کو مکس کرتے ہیں. اچھا جی, عوام نے غلط فیصلے کیے, واپس ادھر آ جاتے ہیں. وہ عوام نے غلط فیصلے, کون سے فیصلے عوام نے غلط کیے اور کون ٹھیک کون کر رہے ہیں؟ ان کو ٹھیک کر رہے ہیں آصم منیر صاحب, ان کو ٹھیک کریں گے. یہ ہماری آج کی جو اکثر قیادت ہے پاکستان کی بربادی میں ہمیشہ سے جو بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ جرنلوں نے کیا. جرنلوں کے پاس چونکہ عقل نہیں تھی, دماغ نہیں تھا, انہوں نے ہمیشہ فیصلہ, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کا فیصلہ بھی ان جرنلوں نے کیا. مشرقی پاکستان کا ہم سے الگ کرنے کا فیصلہ بھی انہی جرنلوں نے کیا. اور یہی جرنیل اب دوبارہ سے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے خطرہ ہے کہ پاکستان کے مزید ٹکڑے ہوں گے, اور وہ کام آصم منیر صاحب کر رہے ہیں. یعنی کے پی کے کی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر, ان کو اپنے ساتھ ملائے بغیر, یہ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن کیا جائے. فوجی آپریشن کی کہاں ضرورت ہے, کیسے ضرورت ہے, ٹیکنیکل چیزیں ہیں گراؤنڈ پہ. آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا عوام کو ساتھ نہیں لیں گے, اور یہ بڑی مسلمہ حقیقت ہے. اور بے شمار لوگ, بے شمار سیانے بندے تنوں کہہ چکے ہیں کہ عوام کو ساتھ لیں, عوام کا ووٹ بہت امپورٹنٹ ہے, عوام کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, عوام کو ساتھ لے کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے موقع پہ جب عوام سے آپ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہیں, آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ایسے میں آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ہم نے اب آپریشن کرنا ہے تو میرا خیال اس میں ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, یہ آپ ایک اور جو ہے نا بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں ہے, اور اس سے زیادہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک چیز مجھے اور بت لگی,
کہ باہر سے غیر ممالک سے کچھ لوگ پاکستان جا کے اپنے آپ کو بزنس مین شو کر کے اور یہ عاصم منیر کو ملوائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے, آپ یقین کیجئے, یہ مجھے شاید پہلے بات کرنی چاہیے تھی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ذرا غور کریں اس کے اوپر, کہ یورپ میں جتنے بھی بندے بزنس مین ہیں جن کی گروسری کی شاپ ہے, وہ پاکستان جا کے سوٹ ٹائی کوٹ لگا کے عاصم منیر اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں. اور پھر وہ ایک لوسر صاحب تھے جن کا بعد میں کار واش نکلا تھا بیلجیم میں, وہ جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنا آگے ہو کے بیٹھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم بزنس لے کے آ رہے ہیں. یہ لوگ پاکستان میں بزنس مجھے لوسر صاحب کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں, یا وہ جو دھو رہے ہیں گاڑیاں وہ کوئی بری چیز ہے. گاڑیاں دھونا بڑی چیز ہے. میں اپنی گاڑی خود دھوتا ہوتا ہوں اور اس کے اندر ہوور بھی خود کر دیتا ہوں, اور میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرتا ہوں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح گروسری کی جیسے کسی کی شاپ ہے تو یہ بڑا اچھا کام ہے, اپنا بزنس کرتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ تاثر دینا یا ایسی گفتگو کرنا, ایسے حالات بتانا پاکستان میں جا کے کہ ہم باہر سے بڑا پیسہ لے کے آ رہے ہیں اور پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, یہ بڑی بغیرتی کا کام ہے جو کر رہے ہیں. اور جو وہاں پہ ان کو کروا رہے ہیں وہ بھی بڑی بغیرت ہے, پاکستان کی قوم کو الو کا پٹھا بنا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا عاصم منیر صاحب کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن میں عاصم منیر صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بزنس مین آپ کے پاس آ رہے ہیں, یقین کریں کہ یہ بیچارے غریب اپنا پتہ نہیں کاروبار کس طرح چلا رہے ہیں, آپ کو انہوں نے کیا لا کے دینا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کون سی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو لوسر صاحب کے بلانے پہ آ جائے گی, یا ایک گروسری شاپ والے کے بلانے پہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آ جائے گی, کوئی اربوں کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. یہ ایک ایسا دھوکہ دیا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب آپ کو, کہ آپ کو اگر نہیں پتہ, اگر آپ کو لوگ نہیں بتا رہے, آپ کے ڈر اور خوف میں آپ کے سامنے وہ چولیں لگ رہی ہیں, وہ چولیں بج رہی ہیں, جس کی کفرانی اپنا ڈر اور خوف جو اپنے لوگوں کو بٹھا دیا ہوا ہے, جو ظلم اور بربریت آپ نے کر دی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کو اس قسم کے بزنس مین ملیں گے اور اس قسم کی آپ کی ہوں گی. اور پھر آپ مریم بی بی بھی اپنی ویڈیو بنا کے لگا رہی ہیں. مریم بی بی کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن عاصم منیر صاحب آپ یقین کریں پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اور جو لوگوں کی تصاویر اب میں نظر آ رہی ہیں وہ جو کاروباری حضرات ہیں, آپ یقین کریں وہ کاروباری حضرات اتنے ہی ہیں جتنا کہ میں کاروباری مطلب آدمی ہوں, اتنے کاروباری چھوٹے چھوٹے اسمال بزنسز ہیں. اس سے یہ اپنا بزنس بھی اٹھا کے پاکستان لے جائیں نا تو پھر بھی ہمارے پاکستان میں کچھ داڑھ گیری نہیں ہونی. سو اس کا ایک ہی حل ہے, رول آف لا, قانون کی عملداری, عوام میں اعتماد. عوام کے اعتماد کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.